أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستكن في حجاب العمى والمستتر في غيب الصفات والأسماء، الباطن المختفي بعز جلاله، والظاهر الغير محتجب بنور جماله، الذي بقهر كبريائه محجوب عن قلوب الأولياء، وبظهور سنائه يظهر في مرائي الخلفاء. والصلاة والسلام على أصل الأنوار ومحرم سر الأسرار، المستغرق في غيب الهوية والممحى عنه التعينات السوائية، أصول حقيقة الخلافة وروح أنوار منصب الولاية، المستتر في حجاب عز الجلال والمخمر بيد الجلال والجمال، كاشف رموز الأحدية بجملتها ومظهر الحقائق الإلهية برمتها، المرآة الأتم الأمجد سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الشموس الطالعة من فلك الخلافة الأحمدية، والبدور المنيرة من أفق الولاية المحمدية، سيما خليفته القائم مقامه في الملك والملكوت، المتحد بحقيقته في الحضرة الجبروت واللاهوت، أصل الشجرة الطوبى وحقيقة سدرة المنتهى، الرفيق الأعلى في مقامي أو أدنى، معلم الروحانيين ومؤيد الأنبياء والمرسلين، أمير المؤمنين، أسد الله الغالب، الإمام علي بن أبي طالب، وعلى ابنه أبي الشهداء والصديقين، النير بين النيرين، ضياء الفرقدين، سيدنا الحسين، عليه وعلى المستشهدين بين يديه بأرض كرب وبلاء أفضل الصلاة والتسليم، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى أبد الآبدين. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج سے ہم اس 6 لیکچرز کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، جس سے ہم واقعہ کربلا کے تاریخی پس منظر اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کروں گا، تو فرشتوں نے کہا کیا زمین پر ایسے کو بھیجیں گے جو وہاں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ جس پر اللہ نے جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ سال 1442 ہجری ہے، جس کا مطلب ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کو پیش آنے والے جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعے کو 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ واقعہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ پہلا سوال تاریخ سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا سوال اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ اس تاریخ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ان لیکچروں میں ہم اس سوال کے دونوں حصوں پر روشنی ڈالیں گے، اس واقعے کی دونوں جہتیں، یعنی واقعہ کربلا کی تاریخ اور اس کا معنی و مفہوم۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیغام جو ان کی آل یعنی اہل بیت کے ذریعے خالص شکل میں ہم تک پہنچا، آج 15 صدیوں کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی دنیا اس سے لا علم ہے۔ عام طور پہ اسے شیعہ اسلام یا تشیع یا انگریزی میں شیعائٹ اسلام بھی کہا جاتا ہے۔
اسے کوئی بھی نام دیا جائے، ایک بات واضح ہے کہ یہ خالص پیغام جو اہل بیت کے وسیلے سے ہم تک پہنچا، آج ایک طرف تو یہ عدم توجہی کا شکار ہے اور دوسری جانب اسے شدید طرح سے مسخ کیا جا رہا ہے۔ عربی لفظ شیعہ کا اردو ترجمہ حامی یا طرفدار کے طور پہ کیا جا سکتا ہے، اور ابتدا میں جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ شیعۃ علی تھا، اور ابتدا میں یہ لفظ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حامیوں کو خلیفہ سوم کے حامیوں سے الگ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جو اس وقت تک وفات پا چکے تھے، اور اس وقت اس گروہ کی قیادت خلیفہ سوم کے رشتہ دار اور ہم قبیلہ معاویہ بن ابو سفیان سحر بن حرب بن امیہ کے ہاتھ میں تھی، اور یہ دونوں بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جناب امیر المومنین کے حامی سیاست اور سیاسی پارٹی کے جدید مفہوم کے تحت کسی سیاسی جماعت کا حصہ تھے یا کسی ریاست کا حصہ تھے، لیکن یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قدیم عرب کے معاشرے کو سیاست کے جدید تصورات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنا، جو آج کل کے اس دور میں مذہب سے بالکل علیحدہ چیز تصور ہوتی ہے، یہ ایک انتہائی سنگین غلطی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ شیعہ اور سنی مکاتب کے درمیان فرق کے موضوع پر تھوڑی سی تحقیق کریں تو بہت سی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ شیعہ اور سنی مکاتب کے درمیان بنیادی فرق سیاسی نوعیت کا ہے، جس کا جدید سیاست میں مفہوم صرف اور صرف طاقت کا حصول ہے، کیونکہ سیاستدانوں کی تمام تر جدوجہد صرف طاقت کے حصول کے لیے ہی ہوتی ہے، اور ایک نمائندہ جمہوری نظام میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ طاقت عوام کے پاس ہے اور اس کی تصدیق انہی کے ذریعے ممکن ہے، اور یوں زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا حق حاکمیت کا اہل ٹھہرتا ہے، اور یہ سب ایک آئین یا دستور کا حصہ ہوتا ہے جو یا تو رسمی طور پر یا تحریر شدہ دستور کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن میری عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ کربلا کے پیغام اور اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم حاکمیت اور اقتدار کے اس تصور کو سمجھیں جو آج کے دور میں نہیں بلکہ قدیم عرب کے دور میں موجود تھا۔ تو وہ پہلا نقطہ جس پر زور دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے تصورات کے مطابق انسانی تاریخ کو دو الگ الگ دائروں یعنی مقدس اور سیکولر میں تقسیم کرنا مسائل کو جنم دیتا ہے، اور یہ تقسیم کسی بھی قدیم معاشرے بشمول قدیم عرب معاشرے میں موجود نہیں تھی۔ رسول اللہ کی حاکمیت یا ان کا اقتدار سیاسی بھی تھا اور روحانی بھی، یعنی وہ مذہبی اور سیاسی دونوں طرح کی حاکمیت رکھتے تھے۔ تو گویا اسلام صحیح معنوں میں ایک طرف تو ایک مذہبی اور سیاسی پیغام ہے اور دوسری طرف ایک معاشرتی اور سیاسی تحریک کا نام ہے۔ قدیم عرب معاشرہ دو طرح کے قبائل پہ مشتمل تھا، کچھ تو ایسے تھے جو خانہ بدوش تھے اور دوسری طرف کچھ ایسے تھے جو ایک جگہ پہ مقیم تھے، لیکن ان دونوں طرح کے قبائل یعنی خانہ بدوش اور شہری آبادی میں مقیم قبائل میں ایک قدر مشترک تھی، اور وہ یہ کہ ان کا نظام قبائلی بنیادوں پر استوار تھا، یعنی ان دونوں طرح کے قبائل کے معاشرتی نظام کی بنیاد قبیلے کا تصور تھا۔ تو اس معاشرے میں ان تمام تعلقات میں سے جو ایک معاشرے میں انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں، اپنے قبیلے سے وفاداری سب سے اہم تھی۔ قدیم عرب میں اس قبائلی یکجہتی کو عصبیہ یا قبائلی عصبیت کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ قبائلی عصبیت یعنی اپنے قبیلے سے یکجہتی اور وفاداری کا جذبہ، اور اس قبائلی نظام کے دوسرے پہلو زمانہ جاہلیت کی شاعری جس کو ادب جاہلیت کہا جاتا ہے میں بکثرت موجود تھے۔ قدیم عربی ادب کے علماء شاعری کو دیوان عرب قرار دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عرب اپنی تاریخ، اپنا ورثہ، اپنی تہذیب اور اپنی روایات شاعری کے ذریعے محفوظ بناتے تھے۔ تو قدیم عرب معاشرے میں طویل قصیدے لکھنے کا رواج موجود تھا، اور ہر قبیلے کے اپنے شعراء تھے، اور ان شعراء کی حیثیت کو اگر ہم جدید دور کے تصور کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ تقریباً ایک مذہبی فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ لفظ شاعر کا ہم عام طور پہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو شاعری کرتا ہو، لیکن اس کا لفظی مطلب ایک ایسا انسان ہے جو باشعور ہو، جو شعور رکھتا ہو، جو حالات و واقعات کا گہرائی میں مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور مرد و خواتین دونوں طرح کے شعراء اس دور میں موجود تھے۔ تو وہ یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ اپنے مشاہدات کو شاعرانہ انداز میں خوبصورت طریقے سے بیان کر سکتے تھے۔ تو قدیم عرب میں شاعر اور شعر کا یہ تصور پایا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ طویل قصائد ترتیب دیے جاتے تھے، یہ عموماً سینکڑوں اشعار پر مشتمل ہوا کرتے تھے،
اور قبل از اسلام کے کلاسیکی قصیدے کی ایک خاص ساخت ہوا کرتی تھی۔ قصیدے کے ایک حصے میں شعراء اپنے قبیلے اور اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، تو یہ شعراء اپنے قبائل اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں، خصوصاً جنگی کارناموں کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو ہر قبیلہ اپنے صاحب کمال جد امجد سے تعلق رکھنے پہ فخر محسوس کرتا تھا، اور اس کی نسل کے لوگ اپنے جد کی روایات کے امین تھے، اور یہ جد صرف مرد ہوا کرتے تھے کیونکہ اس زمانے کے معاشرے میں حسب نسب اور نسل کا تعلق صرف ایک مرد سے ہی منسلک کیا جاتا تھا، اور اس معاشرے میں کسی بھی فرد یا اجتماعی طور پر اس کے قبیلے کا مقام اخلاقی اور معاشرتی طور پر اس خاندانی، قبائلی، نسبی شرافت پہ منحصر تھا، اور ایسے افراد اور قبائل جو اپنے اجداد کی شرافت اور ان کے جنگی کارناموں کے لیے شاعری سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے تھے، یعنی کسی ایسی شاعری کا حوالہ نہیں دے سکتے تھے جس میں ان کے قبیلے یا خاندان کی شرافت کا ذکر ہو، اس معاشرے میں انہیں انتہائی ادنا اہمیت اور مقام حاصل تھا، بلکہ یہاں تک کہ انہیں تحقیر اور تذلیل کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا۔ اس قبائلی شرافت اور اس تفاخر کو عربی زبان میں حسب کہا جاتا ہے۔ لفظ حسب اردو اور دوسری کچھ زبانوں میں بھی موجود ہے۔ لفظ حسب اور لفظ حساب کا ماخذ ایک ہی ہے، جس کا مطلب شمار کرنا یا گنتی کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ گویا اپنے اجداد کے فضائل کی گنتی کرنا اور انہیں شمار کرنا بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بنیادی نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خاندانی شرافت، جس کے لیے شرف کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، موروثی تصور کی جاتی تھی۔ یہ تصور عام تھا کہ یہ خاندانی شرف، خصوصیات اور کردار کی اعلیٰ اقدار موروثی طور پر پائی جاتی ہیں اور نسل در نسل کچھ مخصوص شجروں میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو اس معاشرے میں موروثی حسب اور شرف کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اور دوسری جانب ذاتی خصوصیات اور اعمال کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ اپنے آباء و اجداد کے کارہائے نمایاں کو شاعری میں بیان کرنے کی بہت سی مثالیں ہمیں قبل از اسلام کے معاشرے کے ادب میں ملتی ہیں۔ قبل اسلام کے معاشرے کا ایک مشہور شاعر لبید ابن ربیعہ تھا، جو ظہور اسلام تک حیات رہا اور بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو اس کا شاعرانہ کلام، جسے معلقہ کہا جاتا ہے، جو زمانہ قبل از اسلام، جسے زمانہ جاہلیت بھی کہتے ہیں، اس زمانے میں ترتیب دیا گیا۔ وَإِذَا الْأَمَانَةُ قُسِّمَتْ فِي مَعْشَرٍ أَوْفَى بِأَوْفَرِ حَظِّنَا قَسَّامُهَا فَبَنَى لَنَا بَيْتًا رَفِيعًا سَمْكُهُ فَسَمَى إِلَيْهِ كَهْلُهَا وَغُلَامُهَا، کہ جب اجتماع آدمیت یعنی انسانوں کے اجتماع میں امانت یا امانت داری کو تقسیم کیا جا رہا تھا، تو ہمارے حصے میں ایک بڑا حصہ آیا۔ گویا وہ اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ دیانت، امانت اور وفا شعاری کے لحاظ سے ہمارا قبیلہ دوسرے قبائل سے ممتاز ہے۔ اور اس سے اگلے شعر میں اس نے لفظ بیت استعمال کیا کہ اس نے ہمارے لیے ایک ایسا بیت قائم کیا جس کے پانے کی خواہش ہر جوان اور بوڑھے کے دل میں ہے۔ لبید کے اس قصیدے میں کچھ اشعار پہلے ہمیں دو ایسی تراکیب پہلی بار پڑھنے کو ملتی ہیں جو انتہائی دلچسپ ہیں۔ ان میں سے پہلی ترکیب ہے سننا یا سنت۔ یہ زمانہ قبل از اسلام میں خاندانی شرف یا نسبی شرف کے لیے استعمال ہونے والا ایک لفظ تھا، یعنی ایسی خاندانی روایات جن کا آنے والی نسلوں کے لیے پاس رکھنا ضروری تھا۔ ظہور اسلام کے بعد ہم یہ لفظ سنت رسول اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ کا طریقہ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بھی ایک انتہائی اعلیٰ اور باشرف خاندان سے اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن لفظ سنت اسلام سے قبل بھی استعمال ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کی اپنی سنت تھی، اور اس سے مراد وہ خاندانی شرف یا قبائلی افتخار تھا جسے اس قبیلے کے آنے والے لوگ اپنا لیتے تھے، اور ان کا خیال رکھنا ان کی روایات کا حصہ تھا۔ چنانچہ لبیب اس نظم میں کہتا ہے، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها۔ تو یہاں وہ کہتا ہے کہ ایک طرف تو ہر قبیلے کی اپنی سنت یعنی آباء و اجداد کے کارہائے نمایاں اور ان کا نسبی افتخار اور شرف، اور دوسری طرف یہاں لفظ امام استعمال کیا گیا ہے۔
اور وہ کہتا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک شارع یا امام بھی موجود تھا۔ تو یہ بات انتہائی دلچسپ ہے کہ لفظ سنت اور لفظ امام زمانہ اسلام سے قبل بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ تو اس شاعری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قبیلے کی اپنی ایک سنت یا خاندانی روایات تھیں، اور دوسری جانب ان تمام روایات کا محور و مرکز ایک شارع یا رہنما تھا جسے امام کہا جاتا تھا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بعد میں اسلام نے لفظ امام کو شارع یا رہنما کے طور پر استعمال کیا تو عرب اس لفظ سے پہلے ہی واقف تھے۔ اس معاشرے میں حسب اور شرف کے علاوہ ایک اور ترکیب بھی مستعمل تھی جس کو عرق کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد تھی کسی کے شجرے کا مطالعہ کر کے اس کے خاندانی اور نسبی خصائل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یعنی کسی فرد یا خاندان کی بنیاد یا جڑ کا پتہ لگانا۔ تو جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ اس معاشرے میں قبائلی شرف اور موروثی خصوصیات کے تصورات انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ قدیم عربوں میں ایک طرف تو خانہ بدوش اور مقیم قبائل کی تقسیم موجود تھی، اور دوسری جانب جغرافیائی تقسیم بھی نظر آتی تھی۔ ایک طرف تو ہمارے پاس شمالی اور مرکزی عرب قبائل تھے جس میں قریش سب سے زیادہ معروف ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قریش ایک قبیلے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ قریش میں ایک سے زیادہ قبائل موجود تھے جن کو مجموعی طور پر قریش کہا جاتا تھا۔ اور ایک اور بات جو یہاں اہم ہے وہ یہ ہے، شمالی عرب قبائل میں دونوں طرح کے قبائل یعنی خانہ بدوش اور مستقل طور پر مقیم قبائل موجود تھے۔ دوسری جانب جنوبی عرب بنیادی طور پر مستقل مقیم قبائل پر مشتمل تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں وافر مقدار میں بارش ہوتی تھی اور وہاں کی زراعت اس آبپاشی پر منحصر تھی جو بارش کے اس پانی کو محفوظ بنا کر ممکن بنائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ شمالی عرب قبائل سے مختلف تھا۔ اگرچہ شمالی اور مرکزی عرب قبائل میں حسب، شرف اور عرق کے تصورات موجود تھے، لیکن وہاں قبائلی حاکمیت یا اقتدار کے لیے ان تصورات سے زیادہ دوسری چیزوں کو زیادہ اہمیت حاصل تھی، جن میں سب سے اہم انسان کی عمر اور قیادت کی صلاحیت کا موجود ہونا۔ شمالی عرب قبائل اپنی جنگی بہادری اور کارہائے نمایاں پہ اظہار تفخر ضرور کرتے تھے، لیکن ان کامیابیوں کے لیے عام طور پر اپنے بتوں کے لیے اظہار تشکر نہیں کرتے تھے۔ دوسری جانب جنوبی عرب قبائل اپنی جنگی کامیابیوں کے لیے ہمیشہ اپنے دیوتاؤں اور بتوں کے لیے نذرانوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جنوبی عرب قبائل میں ایک مقدس بادشاہت کا نظام موجود تھا جس کی حیثیت موروثی تھی۔ بادشاہ یا حاکم وقت نہ صرف ایک سیاسی رہنما تھا بلکہ اس کی حیثیت ایک مقدس روحانی رہنما کی بھی تھی۔ اس کی مثال ہمیں قدیم جاپان میں ملتی ہے، جہاں اہم مذہبی رسومات کا ادا کرنا بادشاہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک تھا، جسے وہ فصلوں کے صحیح طور پر نگہداشت پانے اور کائنات کے نظام کے صحیح طور پہ چلنے کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ اور قدیم جنوبی عرب قبائل میں بھی حاکمیت کا تصور بالکل یہی تھا، یعنی ایک مقدس بادشاہت جو نسل در نسل منتقل ہوتی تھی، اور کچھ شجرے اور خاندان مقدس تصور کیے جاتے تھے۔ مدینہ کے قبائل یعنی اوس اور خزرج بنیادی طور پر جنوبی عرب کے علاقے یمن سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے یثرب یا مدینہ آئے تھے۔ اس لیے جب ظہور اسلام کے بعد وہ ایمان لائے تو انہوں نے اسلام کو نہ صرف ایک مذہبی اور روحانی تعلیم کے طور پہ سمجھا بلکہ اس کو ایک سیاسی تحریک کے طور پر بھی قبول کیا۔ دوسری جانب شمالی عرب کے لوگوں نے اسلام اور اس کے پیغام کو ایک معاشرتی سیاسی نظام کے طور پر قبول کیا جس کی بنیاد ان مذہبی تعلیمات میں تھی جس کی تبلیغ رسول اللہ فرماتے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک دیوتا تھا جس کی علامت ایک پتھر کو سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نصبن یا نصبن ہے، یعنی نصب کرنا، اور وہ جگہ یا عمارت جہاں اس بت یا اس پتھر کو نصب کیا جاتا تھا اسے بیت کا نام دیا جاتا تھا جس کی حیثیت انتہائی مقدس تھی۔ یہ لفظ جو بعد میں قرآن میں بھی استعمال ہوا جہاں کعبہ کو بیت اللہ قرار دیا گیا، اور ان مذہبی عمارتوں کو زمانہ اسلام سے قبل بھی حرم کہا جاتا تھا، یعنی جن کی تقدیس لازم تھی، اور کچھ ایسے عرب قبائل تھے جو ان عمارتوں کی دیکھ بھال پر مامور تھے، یعنی ان کے متولی کا کردار ادا کرتے تھے، اور انہیں بھی اس وجہ سے جنوبی عرب کے مقدس بادشاہوں کی طرح انتہائی مقدس حیثیت حاصل تھی۔ لیکن فرق یہ تھا کہ شمالی عرب کے یہ قبائل ایک قبائلی روحانی اشرافیہ کا حصہ تو تھے، لیکن انہیں قبائل پہ سیاسی حاکمیت حاصل نہیں تھی، اور اس روحانی قبائلی اشرافیہ کے لیے ایک خاص ترکیب استعمال کی جاتی تھی جو انتہائی دلچسپ ہے، اور وہ تھی اہل بیت۔ ایسی تمام عمارتوں میں سب سے اہم اور ممتاز حیثیت کعبہ کو حاصل تھی،
جو بیت اللہ کہلاتا تھا، اور تمام قبائل اپنے جد امجد پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اس کی نسبت کو تسلیم کرتے تھے، اور اس بات پر قبائل میں کوئی اختلاف موجود نہیں تھا۔ زمانہ قبل اسلام کے تمام عرب قبائل اس بات پر متفق تھے، جس کا ذکر ہمیں قبل از اسلام کے لٹریچر میں ملتا ہے۔ جہاں تک کعبہ کا تعلق ہے، اس کا انتظام و انصرام بنو ہاشم کے پاس تھا، اور بنو ہاشم کو کعبہ کا اہل البیت گردانا جاتا تھا۔ جہاں ایک طرف یہ بہت اعزاز کی بات تھی، تو دوسری جانب اس منصب کی بہت سی ذمہ داریاں تھیں، اس میں سب سے اہم ان لوگوں کی دیکھ بھال جو کعبۃ اللہ کے حج کے لیے آتے تھے، یعنی ان کے لیے خوراک اور پانی مہیا کرنا۔ اور اس حج کو بھی قدیم عرب کے قبائل جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ سے منسوب کرتے تھے، اور یہ اعزاز کم از کم عبد مناف کے دور سے بنو ہاشم کے پاس تھا۔ تو ہم اگر رسول اللہ کے شجرہ مبارک کو دیکھیں تو وہ کچھ یوں تھا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، اور پھر جناب اسماعیل سے ہوتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اب تک کی تمام گفتگو سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اہل تشیع کے نظریے کے مطابق جب بعد میں رسول اللہ نے جناب علی علیہ السلام کو امیر المومنین اور اپنا جانشین مقرر کیا، تو اس معاشرے میں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہاں پہلے سے ہی حسب اور نسب عظمت کی بنیاد سمجھے جاتے تھے۔ جہاں ہر قبیلے کا ایک طریقہ تھا جس کو سنت کہا جاتا تھا، عرق کا تصور موجود تھا، اور کعبے کے نگرانوں کو اہل البیت کہا جاتا تھا، اور جو فرد اپنے قبیلے کی اعلیٰ اقدار اور کردار کا مظہر سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے امام کا لفظ بھی موجود تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں قرآن نے انبیاء کی نسل سے تعلق رکھنے والے کچھ مخصوص لوگوں پر اپنی عنایات اور رحمتوں اور اکرامات کا ذکر کیا، تو ہمیں 4 ایسے الفاظ ملتے ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور وہ الفاظ ہیں ذریت، آل، اہل اور قربہ۔ ذریت کا لفظ نسل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں یہ لفظ 32 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد لفظ آل ہے، جس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی جد سے ہونے کی وجہ سے آپ کے قریبی یا قریب ترین رشتہ دار بنتے ہیں، اور قرآن میں یہ لفظ 26 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تیسرا لفظ اہل ہے۔ اس کے معنی صورتحال کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے مراد ایک شہر یا قصبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے موضوع سے متعلق ایک ہی مثال ہے جہاں اہل لفظ بیت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یعنی اہل بیت، اور یہ سورہ احزاب میں موجود ہے۔ اور چوتھا اور آخری لفظ قربہ ہے، اور یہ بھی قریب ترین رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں لفظ ذریت کے استعمال کی انتہائی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں، جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب جناب ابراہیم اللہ کی آزمائش پہ پورے اترے تو اللہ نے کہا کہ میں تمہاری نسل میں امام مقرر کروں گا، اور پھر جب جناب ابراہیم نے کہا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی ایسے امام ہوں گے، تو اللہ نے اس پر جواب دیا کہ یہ امامت ظالموں کے حصے میں نہیں آئے گی۔ لفظ ذریت کا ایک اور استعمال ہمیں سورہ ابراہیم میں ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم، جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو قدیم مکہ، جس کو کہ بقہ کہا جاتا تھا، وہاں آباد کر رہے تھے، تو انہوں نے اللہ کے حضور فرمایا کہ میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو اس بنجر وادی میں آباد کر رہا ہوں، تیرے مقدس گھر کے قریب، اور لوگوں کے ایک حصے کے دلوں میں ان کے لیے رغبت پیدا کر دے اور انہیں پھل عطا کر تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اور یہاں بھی جناب ابراہیم یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو نعمت انہیں عطا کی گئی ہے وہ ان کی اولاد اور نسل میں بھی جاری رہے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کہ امامت کا یہ وعدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مریم 56 سے لے کے 58 تک کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور اے حبیب، کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ صدیق نبی تھا اور ہم نے اسے اعلیٰ مقام پر بلند کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو نبیوں میں سے ہیں، آدم کی اولاد سے، اور ان سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، اور ان سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے منتخب کیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے۔ پھر سورہ نساء کی آیت 54 میں لفظ آل استعمال ہوا ہے کہ آل ابراہیم کو اللہ نے کتاب اور حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔
اس کے بعد لفظ مودت ہے جو سورہ شورا میں آتا ہے، جو 42واں سورہ ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کار رسالت کے لیے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اپنے قربا کی مودت کے۔ اس کے بعد لفظ اہل بیت جو قرآن کے 33ویں سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تم اہل بیت سے ہر رجس کو دور کر دے اور تمہیں پاک رکھے۔ یہاں ایک اہم کتاب کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جس کا نام ہے اوریجنز اینڈ ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام، SHM جعفری۔ وہ ایک جید عالم تھے اور بیروت میں واقع امریکن یونیورسٹی میں تدریس سے منسلک تھے، لیکن بدقسمتی سے اس کتاب کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کی یہ مستحق تھی۔ ہم نے اب تک جو بیان کیا اس سے متعلق میں اس کتاب میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ He's referring here to the clans of Abu Bakr and Umar. He said neither Banu Taym ibn Murrah, that's the clan of Abu Bakr, nor Banu Adi ibn Ka'b, the people of Umar, the clan of Umar, had ever been regarded with esteem on any religious grounds. Thus, those who laid stress on the religious principle could not accept them as candidates for succession to Muhammad. کہ نہ ہی بنو تیم ابن مرہ جو خلیفہ اول کا قبیلہ ہے اور نہ ہی بنو عدی ابن کعب جو خلیفہ دوم کا قبیلہ ہے کو مذہبی لحاظ سے زمانہ اسلام سے قبل معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس لیے جو لوگ مذہبی اصولوں کو اہمیت دیتے تھے ان کے لیے انہیں جانشین رسول اللہ تسلیم کرنا آسان نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں جو لوگ خصوصاً جنوبی عرب سے تھے جو مذہبی حاکمیت کی موروثی حیثیت کو مقدم سمجھتے تھے وہ انہیں تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے نزدیک ایسا جانشین صرف بنو ہاشم سے ہی ہو سکتا تھا اور ایسے افراد میں جناب علی علیہ السلام سے مضبوط امیدوار کوئی نہیں تھا۔ وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے اور رسول اللہ کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ وہ ابو طالب جنہوں نے رسول اللہ کو یتیمی میں شفقت پدری کے ساتھ پالا، ہر مقام پر ان کی مدد اور حفاظت فرمائی۔ علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے سب سے قریبی تھے اور مکہ کی قحط سالی کے دوران رسول اللہ نے آپ کی سرپرستی اور پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی تھی، اور نہ صرف مکہ میں بلکہ بعد میں مواخات مدینہ کے موقع پر بھی آپ کو اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ وہ اسلام لانے والے سب سے پہلے مرد تھے، جبکہ خدیجہ سب سے پہلی خاتون تھیں اور جناب فاطمہ زہرا کے شوہر بھی تھے جو رسول اللہ کی صاحبزادی تھیں، اور اس طرح سے ان کے صاحبزادے حسنین رسول اللہ کے نواسے تھے جو رسول اللہ کو انتہائی محبوب تھے۔ تو جناب علی کے فضائل کسی شک و شبہ سے بالا تر تھے، اور صدیوں تک حدیث کے سینکڑوں علماء نے مناقب و فضائل علی ابن ابی طالب پر ہزاروں احادیث جمع کی ہیں، اور بعد میں ہونے والے واقعات کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے اس پس منظر کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ان مناقب اور خصوصیات میں سے سب سے پہلی ہے دعوت ذوالعشیرہ۔ رسول اللہ نے بچپن میں جناب علی کو اپنے سایہ شفقت میں لے لیا۔ مکہ اس زمانے میں سال ہر سال تک قحط سالی کا شکار رہا کرتا تھا اور جناب ابو طالب کا خاندان کافی بڑا تھا۔ رسول اللہ نے جناب علی کو اپنے سایہ شفقت میں لے لیا اور ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ قرآن میں رسول اللہ کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دیں۔ یہ 26ویں سورت کی آیت 214 ہے۔ یہ ایک معروف واقعہ ہے، کھانے کی دعوت کا انتظام، اور پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ کون ہے جو میرا جانشین بنے گا، کون میری نصرت کرے گا، کون میرے معاملات کو مکمل کرے گا، کون میرا وسیع اور کون میرا وزیر بنے گا؟ اور ہر بار جناب امیر المومنین نے کہا کہ میں ہوں، اگرچہ اس وقت ان کی عمر 10 سال سے بھی کم تھی۔ تو وہاں بھی ہمیں سارے قبیلے کے سامنے جناب علی کے لیے ایک اعلیٰ منصب کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد جب ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ نے مواخات قائم کی اور مکہ سے آئے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے ساتھ جوڑ دیا اور بھائی بھائی قرار دیا، لیکن اپنے لیے انہوں نے جناب علی کو منتخب کیا، حالانکہ وہ انصار میں سے نہیں تھے۔ اور جناب علی بدر اور خیبر میں علمدار لشکر تھے۔ اور پھر ایک اور انتہائی اہم فضیلت جو ان کے حصے میں آئی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ میں جناب علی کو اپنا نائب مقرر فرما کر گئے، اور وہاں ایک حدیث ارشاد فرمائی، یا علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہودیوں میں آج تک نسل ہارون کو اہم مذہبی اور روحانی مقام حاصل ہے۔ ایک جگہ مقیم ہونے سے پہلے جب یہودی قبائل ریگستانوں اور صحراؤں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر میں رہتے تھے، تو سفر کے دوران وہ اپنی آرک، جس کا وہ انتہائی مقدس تصور کرتے تھے،
ایک خیمے میں رکھا کرتے تھے اور صرف آل ہارون سے تعلق رکھنے والے یہودی ہی اس خیمے میں جا سکتے تھے، اور اس کا ذکر عبرانی بائبل میں موجود ہے۔ اور ایک اور امر جو باعث دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جب عباسی دور میں پہلی مرتبہ عہد نامہ قدیم یا ہیبرو بائبل کا ترجمہ عربی میں کیا گیا، وہ ترجمہ کرنے والا یہودی راہب جس کا نام سعد الفیومی تھا، اس نے آل ہارون کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کا ترجمہ امام کے طور پہ کیا۔ اور بہت سے لوگوں نے رسول اللہ کی اس حدیث کو نظر انداز کیا ہے، جس سے انہوں نے جناب علی سے اپنی نسبت کو ہارون اور موسیٰ کی نسبت قرار دیا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ گہرائی سے منزلت ہارون کو سمجھا جائے تاکہ منزل علی بھی سمجھ میں آئے۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جب سورہ برات یا سورہ توبہ جو قرآن کی پانچویں سورت ہے، جب اس سورت کا نزول ہوا جس میں مشرکین کے لیے ایک خاص پیغام تھا، اس پیغام کو مدینہ سے مکہ پہنچایا جانا تھا۔ اس وقت حج کے ایام تھے اور خلیفہ اول امیر حج کے فرائض انجام دے رہے تھے، لیکن ان کی بجائے رسول اللہ نے یہ پیغام جناب علی کے ہاتھوں بھجوایا۔ اور چھٹی فضیلت یقیناً حدیث غدیر خم ہے، جس سے تمام اہل تشیع تو اچھی طرح واقف ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر رسول اللہ نے قافلے کو ایک نخلستان غدیر خم کے پاس روکا اور وہاں وہ معروف الفاظ ادا کیے، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اور اس حدیث کی صحت کے بارے میں مختلف مکاتب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، یہ 100 سے زیادہ صحابہ کرام سے بیان ہوئی ہے، اور در حقیقت علم حدیث کے بہت اوائل کے زمانے میں ایک عالم اختل کوفی نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی جو اب اصل حالت میں تو موجود نہیں ہے۔ علم تفسیر کے بڑے عالم الطبری المتوفی 310 ہجری نے بھی اسے اپنا موضوع بنایا، لیکن ان کا وہ کام بھی اب موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث بہت مشہور و معروف ہے اور شیعہ سنی دونوں مکاتب کی کتب حدیث میں موجود ہے، تو اس حدیث کی صحت پہ تو کوئی اختلاف نہیں، بس لفظ مولا کے مفہوم پہ اختلاف ہے۔ اب اس تمام پس منظر اور فضائل و مناقب کی روشنی میں یہ بالکل باعث تعجب نہیں کہ رسول اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور یہ بھی عجیب نہیں کہ کچھ قبائل سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے اس جانشینی کی شدت سے مخالفت کی، کیونکہ اس سے قبائلی طاقت کے توازن کے بگڑنے کا اندیشہ تھا۔ اور یہ کھل کے اس وقت سامنے آیا جب رسول اللہ کے وصال کے فوراً بعد ثقیفہ بنو ساعدہ میں خلیفہ کا انتخاب ہوا، جس کا تفصیلی ذکر آئندہ لیکچر میں کیا جائے گا۔ ایک بار پھر یہاں اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ جانشین کا تقرر رسول اللہ نے اللہ کے حکم کی روشنی میں کیا، کیونکہ آخر کار یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام نے بھی بعد میں اس نسبی شرف اور حسبی عظمت کا ذکر کیا ہے جو نسل در نسل کچھ مقدس شجروں میں منتقل ہوتی ہے، جیسے فرمایا ہم ہاشم کی نسل سے ہیں، ہمارے شیعہ اعلیٰ حسب رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ صحرائی عرب ہیں جن کا شجرہ ادنا ہے۔ اور بھی بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں کہ جو لوگ اللہ کے پیغام پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں وہی انسانیت کے مقام پر ہیں، اور اسے فراموش کرنے والے منصب انسانیت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 محرم 61 ہجری کو دشت کربلا میں امام حسین لشکر یزید کے سامنے بار بار اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور بار بار ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ لوگ امام حسین کو جانتے نہیں تھے یا پہچانتے نہیں تھے۔ مقتل الملحوف رضی الدین علی ابن طاؤس میں جو ایک مکالمہ درج ہے جو امام حسین علیہ السلام اور لشکر یزید کے سپاہیوں کے درمیان ہے، خدا کی قسم میں تم سے کہتا ہوں کہ سچ بولنا اور مجھے جواب دینا۔ فوج یزید نے جواب دیا، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں آپ رسول اللہ کے فرزند اور نواسے ہیں۔ ایک بار پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ سچ بولنا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میرے نانا رسول اللہ ہیں؟ دوبارہ جواب ملا، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ پھر کہا، مجھے سچ بتاؤ کہ تم نہیں جانتے کہ میری والدہ فاطمہ زہرا ہیں جو بنت رسول اللہ ہیں؟ تو جواب دیا، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ پھر کہا، مجھے سچ بتاؤ کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے والد علی ابن ابی طالب ہیں؟ پھر جواب ملا، واللہ ہم جانتے ہیں۔ پھر کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ میری جدہ خدیجہ ابن خویلد ہیں جو پہلی مسلمان خاتون تھیں؟ پھر کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ یہ بار بار ہوا، اور ہر بار جب امام نے ان سے پوچھا کہ کیا میں وہ نہیں، کیا میں وہ نہیں، تو جواب ملتا، ہاں ہم جانتے ہیں، اور اپنا تمام شجرہ انہیں یاد دلایا۔ اور ہر بار لشکر یزید نے جواب دیا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے امام کو اپنے شیرخوار بچوں سمیت قتل کر دیا۔
تو ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ امام کو، ان کے شجرہ نسب کو تو جانتے تھے، لیکن اس کی معرفت نہیں رکھتے تھے، انہیں پہچانتے نہیں تھے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شجرہ کیا معنی رکھتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ انہوں نے سب کو کیوں قتل کیا؟ اگر یہ صرف ایک سیاسی تنازع تھا، جو زیادہ تر لوگ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو محض امام کو شہید کر دینا کافی تھا۔ ایک نومولود شیرخوار کو کیوں مارا گیا؟ اور پھر نیزے پہ سروں کو بلند کرنا اور انہیں ثبوت کے طور پر دمشق لے کے جانا کہ ہم نے واقعی حسین کے تمام خاندان کو قتل کر دیا، کیونکہ یزید اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ دین رسول اللہ کا نمائندہ نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک چربہ شدہ صورت کا حاکم بن بیٹھا تھا، یعنی ایک نسخہ مزیفہ، ایک کھوٹا سکہ۔ وہ اپنی جعلی خلافت اور اقتدار کے لیے کوئی جواز تلاش کر رہا تھا، اور اسے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے اپنے جعلی اقتدار کو جواز فراہم کرنے کے لیے روئے زمین سے ولایت یعنی قرب خدا کے ہر مظہر اور ہر علامت کو ختم کرنا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ